للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ اس کے راوی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ داری ہمارے ددیال سے تعلق رکھنے والے ہو، ہمارے ننیال سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہمارے سسرال سے تعلق رکھنے والے ہوں، یہ سب رشتہ داروں میں آتے ہیں۔ چاہے وہ خون کا رشتہ ہو، چاہے وہ دودھ کا رشتہ ہو، بڑا محترم رشتہ ہے، اس رشتے کو جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ انسان ہے، کبھی کبھی باتوں میں اختلافات آتے ہیں، غصہ آتا ہے، بات چیت بند ہو جاتی ہے، تعلقات کٹ ہو جاتے ہیں، سلام کلام بند ہو جاتا ہے، ملاقات ختم ہو جاتی ہے، فون کرنا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اچھی بات نہیں کہ 3 دن سے بڑھ کر آپ کسی سے رشتے ناطے کو توڑ کر زندگی گزاریں۔ رشتہ داری کا وہ مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رشتہ داری اللہ کے عرش کے اوپر لٹک رہی ہے، اللہ کے عرش سے لٹک رہی ہے، اور یہ پکار کر کہہ رہی ہے، الا من وصلنی وصلہ اللہ، اے اللہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے تو اس کو جوڑ دے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو رشتوں کو توڑتا ہے تو اس کی زندگی کو توڑ کے رکھ دے۔ گویا رشتہ داری دعا کرتی ہے رشتہ داروں سے جڑ کے رہنے والوں کے لیے، رشتہ داری بد دعا کرتی ہے اس انسان کے لیے جو اکیلا جینا چاہتا ہے، کسی سے تعلقات نہیں، کسی سے ملاقات نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بات کا بتنگڑ بنا کر تعلقات کٹ کر دیتا ہے، سلام کلام بند کر دیتا ہے۔ اسلام میں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ مومنوں کا کردار ہے، مومنوں کی صفت ہے۔ رشتوں کو کاٹنا، نفرت کا ماحول پیدا کرنا، حسد کا ماحول پیدا کرنا، دشمنی کا ماحول پیدا کرنا، خاندان میں نفرت کی آگ پیدا کرنا، نفرت کی آگ میں خاندانوں کو جلانا، یہ منافقانہ کردار ہے۔ رشتہ داری کی اہمیت کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا رشتہ دار غیر مسلم ہو، آپ کا رشتہ دار اگر غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ بھی دنیا میں احسان کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہاں، دین کے معاملات میں اس کی بات سنی نہیں جائے گی، دنیاوی معاملات میں آپ کے غیر مسلم رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنے، ملاقات کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کو کھلانے پلانے، ان کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرات، ابو سفیان جب وہ مشرکوں کے سردار تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اسألک باللہ والرحم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو اللہ کا واسطہ، پھر اس کے بعد تمہاری ہماری رشتہ داری کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ قحط سالی ختم ہو جائے،
بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، دعا کیجئے کہ بارشیں نازل ہو جائیں۔ یہاں دیکھیے رشتہ داری کا حوالہ دے کر ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کی بات کیسے سن رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، ایسے لوگ جو ادھر کی باتیں ادھر لگاتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر لگاتے ہیں، اور دونوں خاندانوں میں نفرت کی آگ کو جلاتے ہیں، دشمنیاں پھوٹ پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھائیے۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں تو ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیجئے۔ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں مت بلائیے، اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے بند کیجئے جو دشمنی کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نمام کہا ہے۔ نمام کا مطلب ہے اس گھر کی باتیں سن کر اس گھر میں لگانا، اس گھر کی باتیں سن کر اس گھر میں لگانا، اور دونوں خاندانوں میں پھوٹ پیدا کرنا۔ خاندانوں میں غور کیجئے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ لگتا ہے کہ وہ آپ کے خاص آدمی ہیں، پھر آپ کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو دشمن بناتے ہیں، اس سے ایسی دوستی قائم کرتے ہیں کہ گویا کہ لگتا ہے کہ اس کے خاص دوست ہیں۔ نہ آپ کے خاص دوست ہیں وہ، نہ اس کے خاص دوست ہیں وہ، بلکہ وہ نمام جسے اردو میں چغل خور کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے بند کیجئے، کیونکہ اللہ نے بھی ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، جنت میں داخل نہیں ہوگا نمام، چغل خور، چغلی کرنے والا، ادھر کی باتیں ادھر لگانے والا، ادھر کی باتیں ادھر لگانے والا۔ جنت میں داخل نہیں ہوگا کا مطلب یہی ہے ڈائریکٹ وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کی گناہوں کی پاداش میں وہ جہنم میں جائے گا پہلے، اور جہنم کی سزا، مدت سزا کاٹنے کے بعد اس کی نمازوں کی وجہ سے، اس کی توحید کی وجہ سے وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا، لیکن وہ چغل خوری کی سزا پائے گا جہنم میں۔ اس لیے ہماری بات چیت ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جس سے رشتے جڑے، ہماری بات چیت ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جس سے رشتہ داریوں میں محبت پیدا ہو۔ ایسی بات کبھی نہیں کرنا چاہیے جس سے رشتے ٹوٹ جائیں، ایسا سلوک کبھی نہیں کرنی چاہیے جس سے رشتہ داری میں پھوٹ پڑ جائے، ایسی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے، اچھی بات کو اچھے اسلوب میں، اچھے انداز میں، حکیمانہ انداز میں، کریمانہ انداز میں، نرم لہجے میں گفتگو اگر آپ کی ہونا، یہ رشتہ داریاں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ ہماری زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے بہت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے جتنے بھی رشتے ٹوٹے ہیں نا، جتنے بھی خاندانوں میں 5 سال سے 10 سال سے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، بات چیت بند ہو گئے ہیں، ذرا غور کیجئے زبان سے نکلے ہوئے ایک جملے سے وہ دشمنی شروع ہو کے رہتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو زبان کا صحیح استعمال بہت ضروری۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے اچھی بات کو اچھے لہجے میں کیا کرو، اچھی بات کو اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرو۔ پھر بھی انسان ہے، کبھی کبھی بات چیت بند ہو جاتی ہے، تو اس کو طول نہیں دینا چاہیے، 3 دن سے بڑھ کر طول نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے بڑھ کر کسی سے بات چیت بند کرے۔ اگر بند ہو گئی ہے، عاجز بن کر اس سے معافی مانگ لیجئے، جھک جائیے، آپ خود معافی مانگ لیجئے، آپ خود آگے بڑھیے، آپ خود قدم بڑھائیے، آپ خود۔ یہ کردار آپ کا اللہ کو بہت پسند ہے
کہ میرا بندہ جھک کر میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے معافی مانگ لیا جا کے۔ سامنے والا کیا کہتا ہے کہنے دو، دنیا ایسے انسان کو کمزور کہتی ہے، ایسے انسان کو ذلیل کہتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایسا انسان بڑا محترم ہے، اللہ کی نظر میں ایسا انسان بڑا بہادر ہے۔ آپ کی نمازیں آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکتی اگر آپ رشتہ داروں سے تعلقات کٹ کر لیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں قربانی دیتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، جنت میں چلا جاؤں گا۔ یاد رکھیے آپ کے رشتہ داروں میں اگر تعلقات خراب ہیں، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج آپ کو جہنم سے روک نہیں سکتے۔ آپ کو جہنم میں سزا کاٹنا پڑے گا پہلے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے رشتہ داروں سے تعلقات بہتر سے بہتر بنائیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، یہ مہینہ یہ بھی پیغام لے کر آیا ہے، جیسے اللہ سے تم اچھا تعلق پیدا کر لیے ہو، اللہ کے بندوں سے بھی اچھے تعلقات پیدا کرو۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ ہم باہر کے فرینڈ سرکل سے بڑی پیار سے محبت سے باتیں کرتے ہیں اور ان کی ہزار غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، ہمارے خون کے رشتہ داروں کو ایک غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے آج وہ ہم سے دور ہو گئے ہیں، کیا آپ ان کے پاس جا کے معافی نہیں مانگ سکتے؟ اللہ کے لیے معافی مانگ لیجئے۔ یہ رحمت والا مہینہ ہے، رحمت والے مہینے میں بھی اگر آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو یہ بہت بری بات ہے حضرات۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صلہ رحمی کے تقاضوں کو، رشتہ داری کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرمائے، ہماری ہر دعا جو جائز دعا ہے ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الہی جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں، قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اپنے فضل سے ان کے قرض کی ادائیگی فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔